نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے شروع ہوتا ہے اور اس کا موضوع بھی حج ہے، تو سماعت فرمائیں۔ واذکروا اللہ، واذکروا اور ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل فی یومین تو جس نے جلدی کی اور 2 دن ہی رکا اور پھر اپنے سفر کو روانہ ہو گیا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی زیادتی کا الزام نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو پامال کیا یا اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر اور جس نے تاخیر کی یعنی رکا ٹھہرا، فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں جی، اس کے ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقا ایک شرط موجود ہے اس کے لیے جس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے جو بچا، اتقا تقوی اختیار کیا، اس کا ترجمہ کریں گے لیکن پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تقوی سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، تو جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچا، حج کے موقع پر جو حج کے آداب ہیں ان کو پامال کرنے سے بچا، یا حج کے لیے جو ضروری ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ہدایات جو حج کے اجتماعی تقاضوں کے لیے ضروری ہیں، اجتماعیت ہے، اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پہلے جس بات کو منع فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، ہاں جی، رفث، فسوق اور جدال حج کے دنوں میں ممنوع ہیں، تو جو ان احکام کی خلاف ورزی سے بچا یعنی حج کے اجتماع کے تقاضے جس نے پورے کیے اور حج کے مقاصد کو جس نے اپنے سامنے رکھا اور اس کی پامالی سے بچا اور اس کے مقاصد کو نقصان پہنچانے سے بچا، تو وہ 2 دن ٹھہرے تب بھی ٹھیک ہے، زیادہ دن ٹھہرے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹھہرنا لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوگا، اس سے کوئی شر برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حج کے ارکان کی بھی پابندی کی ہے، آداب کی بھی پابندی کی ہے، ممنوعات سے بچا ہے اور معروفات کو اختیار کیا ہے، تو اس لیے وہ بے ضرر ہی نہیں بلکہ نفع رساں بھی ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ کے سب احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، تو اللہ نے جو ممنوع ٹھہرائی ہوئی ہیں چیزیں ان کی خلاف ورزی سے بچو، اور جو حکم دیے ہوئے ہیں جی ان احکام کو توڑنے سے بچو، تو مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کی رضا اور خوشنودی کے طالب رہو اور اس کو اختیار کرنے کے تمنا ہی رہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یقیناً تم سب کے سب جمع کر کے اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ یاد دہانی ہے اور ہر مومن کو ہر وقت یہ بات یاد رہنی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، یاد ہی رہتی ہے ہمیں، مرنا بھی یاد ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی یاد ہے، اور وہاں نجات پانا یا انعامات پانے کی خواہش ہونا یہ بھی ہر ایک کے دل میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو لیکن یہ جو طاقتور ہیں وہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی میں بڑے بے باک ہیں اور ان کو اللہ یاد کرانے سے بھی اللہ یاد نہیں آتا اور وہ کر گزرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ تو انسان ہونے کے باوجود وہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ان سے کوئی گرفت نہیں ہونی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہونا، کیونکہ دنیا کے اندر ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ انہیں خدا کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کے احساس ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی اور بچاؤ کا سامان کوئی نہ کوئی نکل آئے گا، تو اس غلط فہمی میں رہ کر
غلط راہوں پر چلتے رہتے ہیں اور واپس مڑنے کا نام نہیں لیتے. حالانکہ اللہ کو ماننے والے، اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنے والے، وہ جو ہی بھٹکیں فوراً پلٹ آتے ہیں اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، جی ہم گناہ کر بیٹھے، ہم تیری نافرمانی کے جرم کا شکار ہو گئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. تو ایسے بندوں کو اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے، ان کے لیے معافی بھی ہے. اچھا آگے فرمائیے، حج کا مضمون تھا تو آگے پھر انسانی رویے ہیں جن کا ذکر کیا تمہیداً، میں نے کچھ باتیں عرض بھی کر دی ہیں، تفصیل آگے آ رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی بات چیت جو ہے نا وہ آپ کو بڑی متاثر کرے گی، دل میں اتر جانے والی باتیں، وہ آپ کے جذبات ہی کی ترجمانی، جو آپ چاہتے ہیں وہ کہتا چلا جاتا ہے اور خوب روانی کے ساتھ بولتا ہے اور الفاظ اس کے سامنے گویا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، جس لفظ کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے اور اپنی بات کو باوزن بناتا ہے اور مؤثر بناتا ہے، اپنی روانی کے ساتھ وہ آپ کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے وہ بات اس کی، یعنی بڑا گفتگو کا ماہر ہے جی، اور گفتگو سے متاثر کرنے میں پر ملکہ رکھتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اتنی میٹھی اور پیاری باتوں پہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، نہیں ہے کہ میں اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے، اور میرا دل بھی اس کے ساتھ ہے اور دل میرا گواہی بھی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہوا الد الخصام، حالانکہ وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے، وہ اس کی ظاہری چکنی چپڑی باتوں پہ نہ جائیں، لیکن وہ الد الخصام بہت سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ حضرات پس منظر آپ کے سامنے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے ہیں اور مدینے کے اندر آپ نے اسلامی ریاست بھی قائم کر لی ہے اور اس کے آپ سربراہ ہیں اور نبی اور رسول بھی ہیں اور دائی بھی ہیں. آپ اپنے میسج کو، پیغام کو جو آپ دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ مطابق لوگوں کو تیار بھی کر رہے ہیں، اور مکے سے آپ کی حیثیت بدل گئی ہے، مدینے میں آ کے آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے، مدینے میں آپ کو حکمرانی کا منصب بھی حاصل ہو گیا ہے. اب عام طور پہ لوگ حکمرانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے اپنے مفادات کے لیے رجوع کریں، چاہے اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے رجوع کریں، چاہے حال میں کچھ حاصل ہونے والے کامیابیاں یا فوائد اس کے لیے رجوع کرتے ہیں. تو حکمران کے ساتھ ظاہر ہے کہ گفتگو کے آداب بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، پسند اور ناپسند کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور ایسا حکمران کہ جس کو ساری دنیا کی بھلائی مقصود ہو، جس کے پیش نظر، اور اپنی سٹیٹ بھی کمزور ہو اور اس کو طاقتور بھی بنانا ہو، اس کی حفاظت بھی کرنی ہو اور اسے طاقتور بنا کے اس کے ذریعے سے اپنی دعوت کو آگے پھیلانا بھی ہو. نہیں اتنا یعنی با مقصد لیڈر جس کے سامنے کرنے کے بے شمار کام ہے، اس کو اگر کوئی ملنے کے لیے آئے گا اور اس کے مناسب حال باتیں کرے گا تو وہ بڑی متاثر کن ہوں گی. سننے والوں کے لیے بھی جس مجلس میں بیٹھ کے وہ اپنے منصوبے وہ اسی قسم کے بنا کے پیش کرے گا کہ جس قسم کے آپ کے منصوبے ہیں، اور جو مقاصد ہیں وہ اپنے مقاصد بنا کر پیش کرے گا، اور اس کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ تدبیریں لائے گا کہ جو آپ یعنی عام لوگوں کے سننے والوں کے لیے بڑی حیران کن بھی ہوں گی، متاثر کن بھی ہوں گی اور پرکشش بھی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب اس کی باتوں کو سننے کے بعد کیا تاثر قائم ہوگا اس کے بارے میں؟ یار بڑا خیر خواہ، بڑا نیک آدمی، ہمارے مقصد سے ہم آہنگ، اور ہمیں بڑا اہم ایک
طاقت مل گئی ہے جی، ایسے افراد تو ہمیں چاہیے جو ہمارے ساتھ شامل ہو کر ہمارے مقصد کے لیے جد و جہد کریں، ہمارے معاون بنیں. اتنی طلاقت لسانی ہے اور اتنی معلومات ہیں، اتنا علم ہے، تو اس کے ذریعے سے تو ہماری دعوت کو 4 چاند لگ جائیں گے اور خوب پھیلے گی. تو نبی کی نظر سے، اس کی بصیرت سے اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت سے تو ایسا آدمی اوجھل نہیں ہوتا کہ وہ جو باہر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو اور وہ اپنا اللہ کو گواہ بھی بنائے اس پہ. تو نبی کی بصیرت تو اس کو بھانپ لیتی ہے اور جانچ لیتی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کی شخصیت کو پیش نظر رکھتی ہے. لیکن جو نبی کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عام افراد بھی، وہ سارے یکساں درجے کے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی نبی کے درجے کا بھی نہیں ہوتا. لہذا ان کے اندر یہ خوش فہمی کہیں، غلط فہمی کہیں، پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کے بارے میں بڑی ہی اچھی رائے قائم کر لیں. اگر اللہ کے رسول اس کے بارے میں ادروائز فیصلہ کریں، نو لفٹ کا بورڈ لگا دیں یا جناب اس کو وہ نہ دیں جو وہ لینا چاہے، وہ حمایت پرووائڈ نہ کریں جس حمایت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں اور اتنی باتیں کہی ہیں، تو سننے والوں کے دل میں یہ بات گزر سکتی ہے کہ دیکھیں جی اگر ان کو ساتھ ملا لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، جماعت کے لیے کتنا اچھا ہوتا اور مملکت کے لیے کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ساتھی ضائع کر دیا. یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بھی میرے معصوم بندو، میرے سادہ بندو، میرے مخلص بندو، جو آنے والا ہے تم نے اسے اپنے نظر سے دیکھا ہے لیکن اس کے اندر نہیں جھانکا، تو وہ نبی کی بصیرت ہی جھانک سکتی ہے. لہذا باتیں تو وہ بڑی پتے کی کرتا ہے، بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے. وہ اپنے موقع پہ قائم ہے، وہ آپ کو اپنے موقع پہ لانا چاہتا ہے، وہ آپ کے پیچھے نہیں آنا چاہتا ہے. ہاں جی، تو یہ بات اب ہمارے لیے خاص طور پر یہ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہم ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھ لیا کریں، ہر آدمی کی میٹھی میٹھی باتوں سے متاثر نہ ہو جایا کریں، اور ہر جو باتوں کے گرداب میں پھنسا کے آپ کو اپنے پیچھے لگانا چاہے جی اس کے پیچھے نہ لگ جایا کریں، بلکہ اس کو جانچیں، پرکھیں جی، آزمائیں اور صرف معروف میں اس کا ساتھ دیں اور اس کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں. یہ ہدایات ہیں ہمارے لیے اس کے اندر. تو اجتماعیت میں بھی ایسے لمحے آتے ہیں، ایسے مقامات آتے ہیں کہ جب لیڈر جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کے پیروکار جو ہیں ان کی بظاہر رائے لیڈر کے خلاف ہوتی ہے. یا اگر اجتماعیت ہے، کوئی شورا ہے جی، مشورہ کرنے کا کوئی کونسل ہے، کوئی اپنا ایگزیکٹو ہے، وہاں پہ ڈیسیجن ہوتا ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور رائے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو جو اکثریت رائے ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اقلیت والوں کو یا جن کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا تو ان کو بد دل نہیں ہونا چاہیے یا عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اپنی قیادت کے خلاف یا اکثریت کے خلاف یا اپنے خلاف کہ جی میری تو رائے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جی میری تو رائے ہی اس قابل نہیں ہے. نہیں، یہ بات نہیں. سارے قابل قدر ہوتے ہیں جد و جہد کرنے والے اور ایک تحریک کے اندر شامل افراد اور ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جی ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اور کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والے، وہ سارے قابل قدر ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات لیڈر کی بصیرت بھانپ لیتی ہے تو وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، لیڈر اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتا ہے تو جو تاریخ جس کو درست ثابت کر دیتی، غلط بھی ہو جاتا ہے. لیکن نبی کے ہاں اس نوعیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی. نبی تو براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی رہنمائی میں فیصلے کرتا ہے اور نبی کی بصیرت بھی اللہ کی دین ہوتی ہے اور وہ سب سے آگے ہوتی ہے. وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بندوں کو جانچنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کچھ پہلو ہیں مختلف اس جملے کے اور اس آیت کے اندر بیان ہونے والے مضمون کے، کہ چکنی چپڑی باتوں میں صرف
चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, बल्कि उसका अमल देखें, किरदार देखें, फिर राय कायम करें कि वो किस किस्म का आदमी है। तो इसी तरह से अब दुनिया के ममालिक हैं, चाहे उनके सदूर हों, उनके वज़ीर आज़म हों, उनके वज़ीर ख़ारजा हों, है। तो ये जो मुल्कों के अपने अपने मौक़िफ़ पेश करते हैं दुनिया के अंदर भी और एक दूसरे के सामने भी, तो उनको भी जांच भी उनके अमल के ज़रिए से होनी चाहिए, महज बातों से नहीं। अच्छा, अब इसी की और खुसूसियत बताइए। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। जी, जो जब इसके दो माने किए गए हैं इज़ा तवल्ला, अब इसके दो माने किए गए हैं वइज़ा तवल्ला के। एक माना तो ये है कि जब उसे इक़्तिदार मिले, और दूसरा माना ये है कि जब वो आपके यहाँ से लौटता है, वापस जाता है अपने मकाम पे। मुराद दोनों की एक ही है कि ये सरदार किस्म के लोग हैं ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बराह रास्त आकर अपना अर्ज़ मारूज़ करते थे, आपसे मुलाकात करते थे, आपसे तबादला ख्याल करते थे, आपको कुछ पेशकश करते थे या आपसे कुछ मुआवनत तलबगार होते थे। तो ये सरदार किस्म के लोग थे। तो जब ये वापस जाएगा तो जाहिर है कि अपनी सरदारी को काम में लाएगा, ये सरदार है। और अगर ये है कि भाई मदीने की इस्लामी रियासत की कुव्वत भी इसको हासिल हो गई, तो जाहिर है कि इसके इक़्तिदार में इजाफा हो जाएगा। तो जब उसे इक़्तिदार मिला और सरदारी में उसकी सरदारी की ताकत में इजाफा हुआ, उसे हुक्म चलाने का मौका मिला, तो क्या किया? साफ़िल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा, तो ज़मीन के अंदर कोशिश की कि वो अपना जबर कायम कर ले। ये फसाद जो है ना, इसका माना है जबर, कि अपना जबर कायम कर ले, अपने इक़्तिदार के ताबे कर ले लोगों को, उनको हुकूक ना दे बल्कि उनके हक के जो ज़िंदगी गुजारने का हक है वो भी उनसे छीन ले, है। यानी ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म कर दे उनके, बल्कि ये है कि उनका इख्तियार ख़त्म कर दे और अपने उन्हें ताबे कर ले और अपनी मर्ज़ी के उनसे काम ले और अपनी मर्ज़ी उन पर मुसल्लत करे, है जी, चाहे वो इंसानियत के फ़ायदे के लिए हो या नुकसान के लिए हो। तो ये काम करेगा जब उसे इक़्तिदार मिलेगा। ये अलद्दुल ख़िसाम की तशरीह की है कि वो, हाँ जी, बातें तो बड़ी मीठी मीठी करता है कि भाई इंसानियत का फ़रोग़ होना चाहिए, हाँ जी, इंसान बड़े काबिल कदर हैं और उनके लिए उनके हुकूक होने चाहिए और जनाब इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जब खुद मौका मिलेगा तो नाइंसाफ़ी में सबसे बड़ा हुआ, इंसानी हुकूक को पामाल करने में सबसे बड़ा हुआ, इंसानी इख्तियारात छीनने में सबसे आगे और जबर का निज़ाम कायम करने में सबसे आगे। तो तब ये करेगा। और अगली बात क्या करेगा? वह युहलिकल हर्सा व नस्ल, और यानी ये जो फसलें हैं उनको बर्बाद करेगा और नस्ल इंसानी के खिलाफ इक़दाम करेगा। जी, ये फसाद की शक्लें हैं जी। कि अब जितने भी फातिहीन आए कि जिनके नज़दीक, जिनके पेश नज़र सिर्फ अपनी फतूहात का झंडा गाड़ना था, उन्होंने खेतियाँ भी बर्बाद की, उन्होंने इंसानों के का कत्लेआम किया और खून की नदियाँ बहाईं और उनके घरों को जलाया और उनकी जो मालो दौलत है उनको लूटा और उनके बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया, उनके फ़नकार और जो दस्तकार हैं उनको कैदी बना के अपने यहाँ काम पे लगा दिया। तो ये काम किया उन्होंने। तो ये यानी फातिहीन जो है, दुनियावी किस्म के फातिहीन, वो यही काम करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाने की जिद्दोजहद की, तो उनकी ये खराबियाँ बयान हुई। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, तो हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता, तो ये फसाद के रास्ते पर चलता है। वइज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद। और जब उसे कहा जाता है कि भाई अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी से बचो, और ये जो रवैया है ना तुम्हारा जबर का, नहीं, तुमने इंसानों को गुलाम बना के रखा हुआ, उन पे अपनी हुक्मरानी कायम की हुई है और उनकी आज़ादियाँ छीनी हुई हैं और उनके मेहनतों पे पलते हो और उनका मुआवजा पूरा नहीं उनको पहुँचाते, तो ये जो रवैया है ये खालिस अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और इसके अंजाम से डरो। जब उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी के अंजाम से डरो, तो क्या होता है? अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो वो उसकी गर्दन का सरिया और मजबूत हो जाता है जी। उसकी ताकत जो है वो उसे इस बात पे उभारती है जी कि कौन मेरा रास्ता रोक सकता है, कौन मेरी राह में आ सकता है।
یعنی میں حکمران ہوں اور میں نے یہ طاقت بڑے زور سے حاصل کی ہے، تو جو میرے راستے میں آئے گا صاف کر دوں گا میں اس کو. تو اخذت العزت بالاسم، انسانوں کی حق تلفی پر اس کی طاقت جو ہے نا اسے اور ابھارتی ہے، کیونکہ ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے نا. اور جب اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، مروڑا جاتا ہے اور گردن کا سریا نکالا جاتا ہے اور سر کو جھکایا جاتا ہے، تو پھر یہ اس سے اٹھا نہیں جاتا، اتنا کمزور، اتنا نحیف و نزار. لیکن جب طاقت ملی ہوئی ہو تو پھر اور جب طاقت چھین جائے تو غلام قدموں میں پڑا ہے. تو یہ انسانوں کا حال ہوتا ہے. انسان اس قدر کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ تو اسے چاہیے کہ وہ توازن میں رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، بندوں کے لیے مہربان بن کر رہے، نافع ہو ان کے لیے، فائدے پہنچائے اور اللہ کی رضا پائے. فحسبہ جہنم والا بیس المہاد، اور اس کے لیے جہنم ہے، کافی ہے یہی، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس کا انجام جو ہے جب آپ دنیا کے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جابر اور ظالم ہوں گے، تو پھر اللہ بھی آپ کے لیے کوئی رحیم اور رحمان نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی آپ کے لیے جبار اور قہار ہوگا. نہیں کہ اللہ کی مخلوق کو تم نے ظلم کا نشانہ بنایا، اب اپنے ظلم کا انجام بھگتو. اللہ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ کے عمل کا نتیجہ آپ کے سامنے لے آنا ہے. یہ آخرت ہے کیا؟ عمل کے نتیجہ خیزی پر یقین. عمل کی نتیجہ خیزی، اگر نیک عمل کیے ہیں تو وہ آ جائیں گے، اور اگر بد عمل کیے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. اور مت سمجھے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا، یا اس نے اپنے خیال میں جتنے بھی بچاؤ کے سامان تیار کر رکھے ہیں کوئی ایک بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور وہ اکیلا ہوگا اور اسے اپنے سارے جرائم کا حساب دینا ہوگا اور اس کو بھگتنا ہوگا. والا بیس المہاد، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا یہاں بچ جائیں اور بچنے کا سامان کر لیں. جب پکڑے گئے تو پھر بچنے کا کوئی سامان نہیں.